خصوصیت جنید جمشید، شاید آپ لوگوں نے نام سنے ہوں گے، پڑوس کے ملک کے ایک پاپ سنگر تھے. ہمارے ہندوستان میں ایک زمانے میں ان کے گانے بجتے تھے 1988 99 90 کے پیریڈ کے اندر. بہت ہی ہندوستان میں بھی مشہور و معروف تھے. جب کیسٹوں کا زمانہ تھا ہندوستان میں بھی ان کے نام ان کے جو ہے گانے بجتے تھے، اور اپنے زمانے کے پاپ سنگر تھے، اور ان کو بڑے بڑے ایوارڈ مل چکے ہیں. لیکن میرے محترم بزرگوں، ان کے دین میں داخل ہونے کا ذریعہ اگر کوئی چیز بنی ہے تو وہ یہی مسجد کی چار دیواری بنی. کیا بنی ہے بولو؟ مسجد کی چار دیواری. مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کی کارگزاری سنائی تفصیل کے ساتھ میں. اس کے اندر مولانا نے فرمایا، اور خود جنید جمشید نے بھی اپنی زبان سے اپنی کارگزاری سنائی کہ میں پاپ سنگر سے اللہ والا اور دیندار کیسے بنا. خود انہوں نے اس کے اندر بتایا. اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ بولے میں اپنے وقت کا پاپ سنگر تھا، اور میرا روزانہ اپوائنٹمنٹ طے رہتا تھا. میں کسی نہ کسی فلم کا گانا گانے کے لیے روزانہ جاتا تھا، اور اس کی ریکارڈنگ ہوتی تھی. مگر میرا ایک دوست تھا، اور وہ میرا خاص دوست تھا، اور جو میرا خاص دوست تھا تو وہ دوست نے مجھے دین کی دعوت دی اور مجھے نماز کی دعوت دی. تو میں نے کہا وہ بھائی یہ سب اپنے جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ جو ہے دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دینے والوں کا کام ہے. بولے یہ نماز پڑھنا اور یہ جبہ پہننا اور ٹوپی پہننا یہ اپنا کام نہیں ہے. لیکن وہ جو دوست تھا وہ ناراض ہونے والا نہیں تھا، بلکہ وہ دوست اللہ تبارک و تعالی نے اس دوست کے مزاج کے اندر ثابت قدمی اور استقلال پیدا کیا تھا. تو وہ روزانہ ان کے گھر کے باہر جاتا اور ان سے یہ کہتا کہ بس تو اللہ کے واسطے میرے ساتھ مرکز تک چل. کہاں تک چل بھائی؟ بس خالی ایک بار تو میرے ساتھ بیان سننے کے لیے مرکز تک چل، بس ایک بار میری اتنی ریکویسٹ تو قبول کر لے. تو جنید جمشید اس سے یہ کہتے کہ نہیں میں نہیں آتا بولے تمہارے ساتھ. اور یہاں تک کہ وہ روزانہ ان کے گھر کے باہر جاتا وہ دوست، اور کار لے کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوا رہتا اور انتظار کرتا کہ یہ اگر نکلیں گے تو ان کو میں مل کے سمجھاؤں گا. روزانہ ان کو دعوت دیتا، مگر انہوں نے کچھ اس کی بات کو قبول نہیں کیا. وہ فرماتے کہ بولے میں دوسرے دروازے سے گھر کے باہر نکل جاتا، پیچھے کے دروازے سے چلے جاتا، اور میں رکتا ہی نہیں. انہوں نے وہ دوست نے دوسرے بات 1 مہینہ 2 مہینے کئی مہینوں تک ان کو دعوت دیتے رہے فون کے اوپر. جہاں ملتے بس ان کو یہی بولتے کہ جنید بس میری ایک ریکویسٹ ہے، ایک بار خالی تو میرے ساتھ کہاں پر چل؟ مرکز میں چل. اور جنید جمشید ان کے ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیتے. اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داعی کی صفت بیان کی ہے. کس کی صفت بیان کی ہے؟ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف حکمت کے ساتھ اور پیار محبت سے سمجھا کے بلاؤ. کیسا بلاؤ بھائی؟ پیار محبت سے سمجھا کے بلاؤ. ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا ہے، اگر کسی نے ایک بار ہماری بات کو ریجیکٹ کر دیا، دوسری بار ہماری بات کو ریجیکٹ کر دیا، تو تیسری بار ہم خود بولتے ہیں ارے اس کے گھر کو نہیں جانے کا ہے نا، کیا مخالفت کرنے والا ہے بولے. کیوں؟ ہمارے اندر ابھی تک وہ صفت نہیں آئی. اور وہ جو تھے تو وہ دوست کا اندر کا بنا ہوا تھا. قرآن کی یہ آیت اس کے ذہن میں تھی کہ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. کائے کے ساتھ؟ بولو بھائی، کائے کے ساتھ میں؟ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ میں. اب دوست کو 1 سال ہوا 2 سال ہوا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ ایک پانی کا قطرہ بھی اگر پتھر کے اوپر مسلسل گرتا ہے تو وہ پتھر میں بھی کیا کر دیتا ہے؟ سوراخ کر دیتا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے باوڑی میں، کنویں میں، اور ہفتے جو رہتے ہاتھ سے پانی نکالنے کے، اس کے نیچے جو پانی کا قطرہ گرتے رہتا ہے، جہاں پر وہ پانی کا قطرہ کنٹینیو گرتا ہے وہ پتھر میں بھی وہ کیا کر دیتا ہے؟ سوراخ کر دیتا ہے. اب یہ تو انسان کا دل تھا، وہ تیار ہو گئے. ایک دن وہ یعنی پریشان ہو کے کہ یار یہ پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے، اس کے لیے کم سے کم چلو بولے ابھی یہ جو اتنی ریکویسٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ایک بار مرکز کو چلو. اب وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کے ان کو مرکز لے کر گئے. مولانا طارق جمیل صاحب کو فون کیا اور ان سے یہ کہا کہ میں جنید جمشید کو مرکز لے کے آ رہا ہوں.
مرکز لے کر گئے، لے جانے کے بعد مولانا سے ملاقات کرائی۔ اب اپنے وقت کا پاپ سنگر، اس کا اور مولانا لوگوں کا کیا جوڑ، مگر اللہ والوں کی جو زبان ہوتی ہے، اللہ والوں کی جو نظر ہوتی ہے اور اللہ والوں کا جو مزاج ہوتا ہے، وہ ایک نظر میں ہی انسان کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ والوں کی صحبت میں 1 منٹ کا گزارنا وہ 1000 سال اور 100 سال نفل عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنے سال؟ 100 سال تک نفل عبادت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک لمحہ آدمی کس کی صحبت میں گزارے؟ اللہ والوں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کی نظر اور ان کی صحبت انسان کے دل کے مردہ پن کو دور کر کے اس کو زندہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے لوگوں نے لکھا ہے کہ جگر مراد آبادی وہ بہت بڑے شاعر تھے، ان کا شعر ہے 12 ربیع الاول کے ٹائم پہ خاص طور سے اس کو بڑے بڑے جو ہے بورڈ کے اوپر لکھ کے لوگ لگاتے ہیں، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ یہ شعر جگر مراد آبادی کا ہے، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ جگر مراد آبادی 24 گھنٹے شراب کے نشے میں محو رہتے تھے۔ کائے کے نشے میں؟ 24 گھنٹے شراب کے نشے میں رہتے تھے۔ ایسی ان کی زندگی گزرتی تھی کہ ان کو کبھی ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ اور ان کے ایک دوست تھے، وہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ایک مرتبہ وہ جو دوست تھے انہوں نے جگر مراد آبادی سے کہا، جگر مراد آبادی لکھنؤ میں رہتے تھے، ان سے یہ کہا کہ بولے بھائی میں جا رہا ہوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تھانہ بھون جا رہا ہوں۔ ارے بولے یار میں شرابی آدمی ہوں، کبابی آدمی ہوں، 24 گھنٹے نشے میں رہتا ہوں، ورنہ میرا بھی یہ دل چاہتا تھا کہ میں بھی ان اللہ والوں کی صحبت میں آؤں، ان کی خدمت میں کچھ وقت گزاروں اور میں بھی تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھوں، مگر میری حالت ایسی ہے، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ ایسے اللہ والوں کی صحبت میں جاؤں اور ان سے کیا کروں بھائی؟ ملاقات کروں۔ لیکن بولے تم جب ان کی صحبت میں، ان کی خدمت میں پہنچنا تو میرا یہ سلام عرض کر دینا کہ جگر نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اب یہ جو دوست تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور ان کا جو وقت تھا 3 دن 5 دن 8 دن جو بھی تھا وہ گزارا اور واپس جانے لگے۔ جب واپس جانے لگے تو انہوں نے حضرت جگر مراد آبادی کا سلام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا اور کہا کہ حضرت میں ایک بات بھول گیا تھا، لیکن اب مجھے یاد آئی ہے کہ ہمارے یہاں کے جو بہت بڑے شاعر ہیں جگر مراد آبادی، جن کے اشعار اور کتابیں آج گلی گلی میں پہنچ چکے ہیں اور لوگ ان کو پڑھتے ہیں، انہوں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں اگر اچھی حالت میں ہوتا تھا، شرابی کبابی نہیں ہوتا تھا، تو میں بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ وقت گزار دیتا تھا۔ حضرت تھانوی نے کہا ارے بولے تم نے برا کیا، وہ جس حالت میں تھے ان کو اسی حالت میں لے کر آ جاتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، بولے ہم ان کے لیے الگ سے رہنے کا انتظام کرتے تھے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، اور ہمارے یہاں پہ کچھ دن رہنے کے بعد انشاءاللہ وہ حالت بدل دیتے تھے۔ حضرت تھانوی نے یہ کہا۔ تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا دل سمندر کے جیسا ہوتا ہے، اس لیے ان کے دل میں شرابی کے لیے، کبابی کے لیے، جواری کے لیے، ہر ایک گنہگار کے لیے کیا ہوتی ہے بھائی؟ جگہ ہوتی ہے۔ ہمارے جیسا نہیں کہ اگر کوئی آدمی تھوڑی سی دینداری میں مشغول ہو جائے تو وہ خود کو ہی غوث پاک سمجھنے لگتا ہے، اور پھر کسی بے نمازی کے گھر پہ چائے پینے کو بھی جانا اپنے لیے عیب سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں کیوں اس کے گھر پہ جاؤں، حالانکہ میرے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت پڑنے پہ یہودیوں کے گھر میں بھی جا کے ان کا کھانا کھایا ہے، کائے کے لیے؟ ان کو دین کی دعوت دینے کے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن حضرت تھانوی کیونکہ اپنے زمانے کے حکیم الامت تھے، علماء نے لکھا ہے حضرت تھانوی نے 1100 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ اس میں عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور آپ کے جو خطبات ہیں وہ تو الگ ہی ہے۔ اتنی کتابیں لکھی، وہ اتنے بڑے حکیم الامت ہونے کے باوجود ان کو لقب ملا ہوا ہے حکیم الامت کا۔ دنیا میں ہمارے ہندوستان میں جتنے علماء ہیں ان کے بعد جتنے چاہے بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے ہو،
وہ سارے کے سارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، چاہے وہ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے وہ پھر مولانا ان کے بعد میں حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہو، کتنے بھی بڑے اپنے وقت کے زمانے کے علماء گزرے ہو، وہ سب کس کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں؟ حضرت تھانوی کے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، اس کے باوجود ایک شرابی کے لیے دل میں اتنی جگہ، کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اگر وہ ہمارے یہاں پر آ جاتے ہم ان کے رہنے کے لیے انتظام کر دیتے۔ اب وہ دوست واپس پہنچے اور حضرت تھانوی نے کہا ہماری طرف سے بھی ان کو سلام کہنا۔ دیکھو اللہ والوں کی نظر کیسی ہوتی ہے، میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ جیسے ہی ان کے دوست حضرت وہ جگر مراد آبادی کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد جگر صاحب نے پوچھا، بولے بھائی کیا ہوا، میرا سلام پہنچایا؟ ارے بولے میں نے تمہارا سلام تو پہنچایا۔ بولے کیا حضرت نے جواب دیے کہ نہیں میرے سلام کا؟ بولے حضرت نے تمہارے سلام کا جواب بھی دیے اور حضرت نے تم کو بھی سلام کہا ہے۔ جیسے ہی اس نے صرف یہ جملہ سنا، ہاتھ پیر پورے ڈھیلے ہو گئے ہوں گے۔ اللہ والوں کی زبان کا اثر، خالی آپ نے سلام پہنچایا، کیا پہنچایا بھائی؟ سلام پہنچایا، جگر مراد آبادی کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کیا حضرت تھانوی نے مجھے سلام کہا ہے؟ ارے بولے انہوں نے صرف سلام نہیں کہا ہے، انہوں نے تو مجھ سے یہ تک کہا کہ اگر تم ان کو یہاں پر لے کر آتے تو ہم ان کے رہنے کا کوئی الگ سے انتظام کرتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ ہمارا خانقاہ مطلب یہ ہمارا کارخانہ ہے لوگوں کو سدھارنے کا، یا تو آتے ہی ایسے لوگ ہیں، تم نے ان کو لے کر آ جانا تھا۔ جگر مراد آبادی نے جب یہ سنا، اتنا بڑا اپنے وقت کا اللہ والا اور اپنے زمانے کا حکیم الامت، جس کے شاگردوں میں بڑے بڑے اپنے وقت کے جو ہے ابدال شمار ہوتے تھے، ایسے لوگ جس کے شاگرد تھے، وہ حضرت تھانوی نے مجھے سلام کہا ہے اور میرے بارے میں یہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا ان کی شان یہ ہے کہ میں یہ خباثت بھری زندگی چھوڑ دوں اور اچھی زندگی گزاروں۔ انہوں نے اسی وقت میں شراب کے جتنے آلات تھے وہ توڑ کے پھینک دیے، اللہ سے سچی پکی توبہ کی کہ اب میں کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اور اس کے بعد وہ جگر مراد آبادی بیمار پڑ گئے، کیونکہ جو لوگوں کو شراب کی مسلسل پینے کی عادت رہتی ہے، اگر اچانک وہ چھوڑ دے تو ان کو لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے پیٹ میں جو ہے بیماری ہو جاتی ہے اور وہ بیچارے جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب ان کا بھی حال یہی ہوا۔ حکیم صاحب آئے دیکھنے کے لیے، انہوں نے کہا تم ایک کام کرو، ایک دم سے مت چھوڑو، تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑو، اگر تم ایک دم سے چھوڑ دو گے تو تم یہ بیماری میں مرنے کا ڈر ہے۔ جگر مراد آبادی نے کہا ارے بولے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی نے میرے ہدایت کی دعا کی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ نے وہ دعا قبول کر لی ہے۔ اتنا بڑا آدمی میرے لیے دعا کرے اور پھر میں اس خباثت کو ہاتھ لگاؤں، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ اگر اس حالت میں میری موت آ گئی تو میں سمجھوں گا اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ اس کے بعد میرے محترم بزرگوں، خالی زبان اور سلام کا اثر، حضرت تھانوی نے جو ان کو سلام بھیجا تھا، اس کے بعد جگر مراد آبادی نے توبہ کی، اور جو ان کے پہلے اشعار شراب کی تعریف میں اور دوسری چیزوں کی تعریف میں ہوتے تھے، اللہ نے زبان بدل دی، اب وہی اشعار اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نکلنے لگے۔ اور پھر انہوں نے وہ شعر کہا کہ دنیا میں آج تک اس کے توڑ کا کوئی شعر نہیں پیدا ہوا، جس میں انہوں نے یہ کہا، بولے آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ یہ شعر انہی کا ہے۔ پھر تو یہی حال مولانا طارق جمیل صاحب کا ہوا کہ جنید جمشید جب ان کو لے کر گئے مولانا کے پاس، مولانا نے یہ کہا، بولے بھائی تم ہمارے مرکز میں تو آ گئے ہو، اب ہماری تمہارے سے یہ ریکویسٹ اور یہ درخواست ہے، صرف 3 دن ہم کو اللہ کے واسطے دے دو۔ اتنے دن دے دو بھائی؟ 3 دن اللہ کے واسطے دے دو۔ جنید جمشید نے کہا، بولے یار پہلے تو یہ میرے پیچھے لگا تھا مرکز میں چلو بول کے، اب یہاں آنے کے بعد میں حضرت سے ملا ہے، اب ان کو میں نہ نہیں بول سکتا، کیونکہ اللہ والوں نے بول دیے، اللہ دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے تھے، بولے ایک مرتبہ ہم لوگ جماعت میں سے واپس آ رہے تھے اور ساتھ میں ساتھی بھی تھے، 1-2 بزرگ لوگ بھی تھے، ریل میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو مولانا نے ایک ساتھی سے کہا، بولے بھائی دیکھ، بولے یہ چیچا جو ہے پورے بینچ کے اوپر سو رہے ہیں اور ہم لوگوں کو بیٹھنے بھی جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولانا تم بے فکر رہو، میں جگہ کرتا ہوں۔ بولے اس نے ان سے کہا، بولے چچا آپ کے پاس میں چونے کی ڈبی ہے کیا؟ بولے ہے، تھوڑا دیں گے آپ مجھے؟
اب اس نے اپنے جیب میں سے تمباکو نکالا، اس سے چونے کی ڈبی لیا اور اس کے بعد پوچھا کہاں جا رہے؟ بولے آپ؟ بولے میں بمبئی میں جا رہا ہوں۔ اچھا بمبئی میں کہاں رہتے؟ بولے میں فلانی جگہ پہ رہتا۔ ارے بولے وہ ایریا میں میرے چچا کی ہوٹل ہے، معلوم ہے کیا؟ بولے یہ نام کی ہوٹل ہے۔ ارے بولے ہاں وہ میری دکان پہ تھوڑے دوری پر ہے۔ ارے بولے میرے چچا کی تو ہوٹل ہے بولے وہ۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کی اور ان سے کہا تھوڑا آپ پیر ادھر لیں گے کیا؟ بولے ہمارے ساتھی کو بٹھانے کا تھا۔ ارے بیٹھو بیٹھو بولے۔ اب وہ سوئے ہوا آدمی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد 3 ساتھیوں کی جگہ ہو گئی، وہ تینوں ساتھی بیٹھ گئے۔ تھوڑے دور جانے کے بعد وہ آدمی جو بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا بولے بھائی صاحب تم بہت ہوشیار ہے بولے، چونے کی ڈبی کے ساتھ ساتھ تم نے ہماری پوری سیٹ بھی لے لی بولے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جنید جمشید جو ہے انہوں نے بھی یہی کہا، بولے یار تم لوگ بہت ہوشیار ہے بولے، پہلے تو مجھے مرکز آنے کی تم نے تشکیل کی اور جب میں مرکز کے اندر آ گیا تو اب تم مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے بولے، جب تک تم 3 دن نہیں نکلتے۔ چلو کوئی بات نہیں، میں 3 دن بھی نکلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہیں سے مولانا کے ساتھ 3 دن کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب 3 دن نکلنے کے بعد ایک دیہات کے اندر جماعت پہنچی۔ اب وہ دیہات میں جب جماعت پہنچی، اس دیہات میں پہنچے اتنا بڑا پاپ سنگر جو دنیا کی مانی ہوئی 5 اسٹار ہوٹلوں میں جس نے لنچ اور ڈنر کیا تھا، وہ ایک معمولی مسجد کے اندر بیٹھا ہوا گاؤں والوں کے ہاتھ سے پکی ہوئی جوار کی روٹی اور دال کھا رہا ہے۔ جنید جمشید کے یہ الفاظ ہے، بولے وہ دال روٹی میں مجھے جو مزہ آیا، مجھے بڑے بڑے کانٹیننٹل ہوٹل کے ڈائننگ ہال کے اندر جو میں نے لنچ اور ڈنر کیا اس میں بھی وہ مزہ نہیں آیا۔ وہ جو لذت تھی میں اس کو نہیں بھولا ہوں۔ اس کے بعد وہ چٹائی کے اوپر جب میں مغرب کی نماز ہوئی اور عشاء کی نماز میں یہ سوچنے لگا کہ کب عشاء کی نماز ہوگی اور میں جو ہے سو جاؤں گا، اتنی گہری میرے اوپر نیند کا جو ہے غلبہ طاری ہوا۔ جیسے ہی عشاء کی نماز ہوئی اور جب میں سویا، وہ میرے زندگی کی پہلی رات تھی جو میں بغیر گولی کھا کر سو رہا تھا۔ مسجد کی چٹائی، دنیا کا پاپ سنگر جس کو بغیر جو ہے جس کے پاس آرام و آسائش کے سارے انتظامات، جس کے گھر میں خالی 1 کروڑ کا میوزک سسٹم جس کے گھر پر تھا، مسجد کی یہ جو چٹائی ہے اس کے اوپر جب وہ آدمی لیٹا، خود ان کے یہ جملے ہیں، مجھے ایسی گہری نیند آئی کہ میرے زندگی کی وہ پہلی نیند تھی جس میں اتنی گہری نیند بغیر کسی دوا اور گولی کے سویا تھا۔ ورنہ بولے میرے گھر کے گدوں پر میں 4 گولیاں بھی کھاتا تو مجھے نیند نہیں